منی نور اضاءت منہ قصور الشام، میرے بطن سے ایک اجالا نکلا، ایک روشنی نکلی، اور وہ روشنی اتنی زیادہ تھی میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات دکھائی دینے لگے، نور ہی نور پھیل گیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھ لیجیے، یہ گود میں آپ نے بھی اٹھائے ہیں، تم بتاؤ سونا محمد کیسا تھا؟ تو حلیمہ سعدیہ کیا جواب دیتی؟ اللہ اکبر! محلے کی عورتیں باقاعدہ ٹولی بنا کے حلیمہ سعدیہ کے گھر آ گئی اور انہوں نے کہا، حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے، رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں، لیکن تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا تھا، تو بڑی ماڑی سی تھی، تو بہت کمزور سی تھی، لیکن اب تو اتنی امیر ہو گئی ہے، فضول خرچ ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا، میری ہم جولیو، آؤ میں دکھاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا جل رہا ہے۔ حضور پالنے میں پڑے تھے اور وہ ہم جولیوں کو وہاں لے گئی اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ وقت تیرے مقدر تیرے حلیمہ سعدیہ، اللہ اکبر! کہتی ہے، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، کیا چراغ جلانا ہے اور کیا بتی روشن کرنی ہے، جب سے یہ پیارا آیا ہے سارے دیے توڑ دیے، اسی کی روشنی میں زندگیاں گزارتے ہیں، اور میرے گھر کا چراغاں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! اچھا، میں بات حلیمہ سعدیہ کے گھر تک لے گیا تو میں شیمہ کی کہانی نہ سناؤں گا، جو حضور کی رضائی بہن تھی۔ حضور کی دو رضائی بہنیں تھیں اور ایک حضور کا رضائی بھائی تھا، اللہ اکبر! اور وہ حضور کو اٹھا کر کے جب کھلایا کرتی تو علماء نے اس کی لوری بیان کی ہے، سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھی ہیں، اس شیمہ کی لوریاں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی جو حضور کو اٹھا کے دیا کرتی تھی۔ خوش بخت بہن جسے محمد جیسا ویر مل گیا، اللہ اکبر! بہنوں کو ناز ہوتا نا، میرا ویر بڑا سونا ہے، کالا کلوٹا بھی ہو تو پھر بھی کہتی ہیں، نہیں اس کے نقوش کتنے تیکھے، رنگ کالا ہے لیکن نقوش سونے، حسن تو نقوش سے ہوتا ہے۔ میں ایک دیہات کی بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں، اگر آپ بھی کوئی دیہات کا رہنے والا ہو تو وہ اس بات کو زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا تھا ہمارے دیہاتوں میں، تو بہنیں اپنے ویر اٹھا کر کے باہر چوپال میں کھلی جگہوں پہ، دیہاتوں میں دائرے ہوا کرتے تھے تو وہاں لے کر کے آیا کرتی تھی۔ ہم نے بچش میں خود یہ منظر دیکھے کہ بہنوں میں باقاعدہ مناظرے ہوتے تھے، ہر بہن کا یہ خیال ہوتا تھا کہ میرے ویر جیسا سونا کوئی نہیں ہے۔ کسی مفکر نے کہا کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو بہنیں اپنے ویروں پہ واری واری جاتی ہیں، قربان جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ویر سونا ہے، باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں، اور جس کا ویر واقعی سونا ہو پھر اس تو قدم زمین پہ نہیں لگتے۔ بنو سعد کے کھلے میدان میں بھی یہی ہوتا ہے، شام کے وقت جب عورتیں کھانے پکانے میں لگ جاتی تو ساری ہم جولیاں اپنے اپنے ویر اٹھا کے لے آتی، اور ہر کوئی کہتی کہ میرے ویر جیسا سونا کوئی نہیں، کوئی کہتی اس کے نقوش دیکھو، کوئی کہتی اس کا رنگ دیکھو، رنگ نہیں تو حسن کیا، کوئی کہتی کہ اس کی جو ہے وہ خوبصورت پیشانی دیکھو، طلعت زیبا دیکھو، کوئی کہتی میرے ویر کے پتلے ہونٹ دیکھو، کوئی کہتی اس کے خوبصورت رخسارے دیکھو، کوئی کہتی میرے ویر کی زلفیں تو دیکھو۔ یہ آپس میں مناظرے کر رہی ہوتی، اتنے میں حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتے اور دور سے ہی کہتی، نہیں میرا ویر بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے، کہتے نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں، ہم تو آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اور پھر جب کسی بہن کے ویر کو متفقہ طور پہ ساری کہہ دیں کہ تیرا ویر ہی سونا ہے، تو پھر اس کا فخر اتنی ہوگا، پھر ان کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پھر حضرت شیمہ حضور کو
اپنی آغوش میں لے کے سمیٹتی اور پھر چومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور وہ لوری کے لفظ بھی لکھے ہیں، ربنا ابق لنا محمد حتی اراہ یافعا وامردا، اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمحے آئے جوانوں کا بھی سردار ہو۔ اور پھر جھوم جاتی، اور کیا خوشی ان کی دیدنی ہوتی۔ تاریخ عرب پڑھے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آج بھی آپ اگر جائیں تو دارالتوحید کے ساتھ جو پل ہے اس کے بالکل متصل وہ قبرستان آج بھی موجود ہے، جس کے اندر وہ عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ وہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبرت کا نشان وہ آج بھی موجود ہے۔ بہن کو قتل کرتا تھا بھائی کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے۔ لیکن آؤ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ سنا۔ حضرت شیمہ کا ایک قبیلے میں نکاح ہو گیا، بچے ہو گئے۔ حضور مکے میں آئے، 53 سال گزارے، مدینہ شریف چلے گئے۔ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے سے غزوہ ہوا، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ اس قبیلے کے کافی لوگ گرفتار ہو گئے۔ اپنے گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ گھر گھر سے رقم اکٹھی کر رہے ہیں۔ جب حضرت شیمہ کے گھر آئے، کہا تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے۔ کہانی سنائی کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، اتنے بندے مارے گئے، اتنے گرفتار ہو گئے۔ باتوں باتوں میں حضور کا تذکرہ آ گیا، اور کسی کے لب پہ حضور کا نام آ گیا۔ جب حضور کا نام سنا تو حضرت شیمہ کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے پھیل گئی۔ کہا اچھا اس سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے، اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تو کیا کرے گی؟ کہا تمہارے بندے چھڑاؤں گی۔ کہا عجیب بات ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کو لے کر حضرت شیمہ جب حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہونے لگی نا، تو یہ مدنی دور تھا، تو صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے۔ اب حکم ہے خبردار، آواز بھی اونچی نہیں کرنا۔ حکم ہے نبی سے بات کرنی ہے، پہلے گھر جاؤ، کوئی صدقہ لو، بازار آؤ، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کہ نبی کی بارگاہ کتنی بلند ہے۔ صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت شیمہ آگے بڑھنے لگی اس خیال سے کہ میں بھائی کے خیمے میں جا رہی ہوں، تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے تم۔ تو جب صحابہ نے راستہ روکا تو حضرت شیمہ نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلم انا اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی باچی لگتی ہوں۔ بس سر جھک گئے، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی۔ صحابہ نے نگاہوں کو نیچا کر لیا، حضور کی ہمشیرہ گزر رہی ہے۔ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی، حضور نے دیکھا اور مسکرا کے کہا بہن کدھر آئی ہو؟ کہا حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے بندے پکڑے، چھڑانے آئی۔ کہا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، پیغام ہی بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتی۔ پھر حضور نے کچھ گھوڑے چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا۔ بھائیوں کے دروازوں پر بہنیں آئیں تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے، اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ نوری سے باہر آئے۔ صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا صحابہ جب میں قیدیوں کو چھوڑا کرتا ہوں تو میں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع، مشورہ بھی نہیں کیا اور میں نے چھوڑ بھی دیے۔ کہ حضور جو چاہیں آپ کریں، لیکن ارشاد تو فرمائے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن ہے، اس بہن کو تو بھائی قتل کرنا تھا، اس کو عزت کی مسند پہ کس نے اٹھایا؟ تو شکریہ ادا کرے آمنا کے راہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے باقاعدہ عورتیں پوچھنے آئیں کہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے امیر گھرانے جب رات کو سوتے ہیں تو چراغ وہ بھی بجا دیتے ہیں۔ آج بھی واپڈا والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بتی بند کر دو، بل بڑا آئے گا۔ اس وقت بھی تھا کہ تیل بڑا جلے گا، رات کو چراغ بجھا دیتے ہیں۔ اتنے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، تو کتنی امیر ہوگی ہے، تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا؟ کہا ہاں میں امیر ہو گئی ہوں۔ مقدر جاگ گئے، بخت جاگ گئے، مقدر سمر گئے۔ وہ کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ گھر میں آیا ہے نا ہم نے دیا ہی نہیں جلایا، ہم نے توڑ دیا ہے دیا، ہم نے بتیاں توڑ دی ہیں، ہم تیل کبھی دکان سے نہیں لینے گئے۔ جب سے یہ گھر آیا ہے گھر میں روشنی آ گئی ہے، گھر میں اجالے آ گئے ہیں۔ رات جو تمہیں میرے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آتا